محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میں ایس پی کے ساتھ حاضر ہے. پروگرام ذرا لیٹ ہو گیا, مصروفیت آپ کو ہوتا ہے بہت. عمران خان نہ کوئی بہت سی چیزیں میری پسند کرتا تھا. ابھی دیکھیں سیکشن 32 سے پوری پاکستان تحریک انصاف سوئی تو نہیں میں کہہ سکتا, پتہ کچھ نہیں ہے ان کو. یہ میں نے آج 4 مہینے ہو گئے سے محنت کرتے ہوئے, اور میں نے چیلنج کر دیا, لگائی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے. لاہور ہائی کورٹ تو آپ بھول جائیں, یہاں کون سی, یہاں درخواست ہی وصول نہیں کی جاتی. مقرر کرنے کی تو غلط بات ہے, لیکن ہم بعض تو پھر بھی نہیں آتے ہیں یہاں. اور 32 سے ہے کیا, وہ بڑا مزدار ہے, بڑی مزدار طوطا مینا کی کہانی ہے. شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے ان سیاسی جماعتوں کو جو بیٹھے باتیں کال و فیل میں تضاد دیتے ہیں ان لوگوں کے. کیا کہوں میں آپ کو. اور نیب سپریم کورٹ میں اب اختیارات سے باہر نکلا ہے. نیب کا اور آپ کی وفاقی حکومت, اٹارنی جنرل بھی اسی فیلڈ پہ ہے. اٹارنی جنرل بھی وہی بولا, اٹارنی جنرل کا کام ہے کہ انڈیپینڈنٹ آفس کا, وہ کیوں نہیں کر رہا ہے, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان کی جو فوج مخالف بیان دیا ہے نا, اور اس کے اثرات اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک دوسرے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. خواجہ آصف نے اپنے پاؤں پر کڑھاڑی مار لی ہے, اور میرٹ کے برعکس جو بڑی تعیناتی ہے وہ چیلنج کیا گیا. ایک نوٹس یار جاری تو میں نہیں کیا ہوگا یار, چلے میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں سیکشن 32A. نیب میں پہلی اپیل ہائی کورٹ جاتی ہے, دوسری اپیل قانون فراہم نہیں کرتا, یہ ہمیشہ آئین نے فراہم کیا آرٹیکل 185 نے, وہ جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. نیب نے کیا کام کیا, عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے, صاحب بتا رہا ہوں میں آپ کو, وہ وفاقی آئینی عدالت کو اپیل دے دی. ہمارے میں پہلے یہ بتا رہا ہوں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل 2 MPs ہیں اور ایڈوکیٹ منیر احمد کی طرف سے چیلنج کی. کافی دن ہو گئے مجھے, یہ مقرر نہیں لگ رہی تھی, یہ ہو نہیں رہی تھی, مقرر نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی, یہ مقرر ہو نہیں رہی تھی. وہ نمبر بھی لگ گیا اس کو, لیکن مقرر نہیں کیا. میں نے بڑا کہا نہیں مقرر, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, مقرر نہ ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت تو ایسا نہیں ہے نا جی. لیکن 4 اہم پوائنٹ ہیں. ایک تو پہلی بات ہے وفاقی آئین کی تشریح کے لیے بلایا ہے. یہ فوجداری کی نہیں ہوگی, اپیلیں کیوں سنے گی جی. سپریم کورٹ آرٹیکل 185 ہے, اس کے پیرالل 32 سیکشن کے تحت آپ کیسے اپیل کا اختیار دے سکتے ہیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے, یہ میں نے اٹھایا جناب. تیسرا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء کو سامنے رکھتے ہوئے, اور میں نے عمران خان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے کہی ہے. وہ ہے کیا, وہ ذرا سمجھنا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا کیا ہے. عمران خان نے تو کوئی کرپشن نہیں کی. القادر ٹرسٹ میں اگر ٹرسٹ بنا ہوا تھا اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر کوئی پیسے آئے بھی تھے پریڈیکیٹ آفینس کوئی نہیں. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. بار بار تذکرہ کرتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, لیکن نہیں یار, خاموش نہ بیٹھا کریں آپ. اس طرح سے آپ حقائق بیان کیا کریں, سچ بتایا کریں کیا ہے. اب میں نے پہلے نوٹسز دیے, مجھے وہاں سے جواب بھی آیا جناب. ہاں مجھے وہاں سے جواب آیا مجھے وہاں, بھلا کہاں سے, سینٹ سے جواب آیا مجھے. کچھ چیزیں بتا دیں, کچھ چیزیں نہیں ابھی تک بتائیں انہوں نے. تو ذرا وہ بھی ذکر اذکار تو ہم کریں گے نا, باتیں بھی ہم بہت سی کریں گے آپ کے سامنے. چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. سپریم کورٹ کے اندر جو نیب قانون کی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا نیب مقدمہ پر کوئی اختیار باقی نہیں رہا, اور نیب مقدمات میں سزا اور ضمانت کے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں جو ہے نا وفاقی آئینی عدالت سنیں گی. اٹارنی جنرل منصور اوان سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے دلائل دی. اب نیب نے جو ہے نا وہ بھی اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کر دی ہے, اور نیب اپیلیں سپریم کورٹ کی جائے وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا قانون اسلام آباد میں ہائی کورٹ چیلنج, جو میں نے بتا دیا تھا وہ میں نے چیلنج کیا جناب. اور میں نے بڑی زیادہ مختلف ٹی وی چینلز نے, ہر ایک نے اس کی کوریج بہت کی ہے. ہم نے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بڑی کمیاں ہیں نا وہ ساری سامنے رکھیں آپ. اب یہاں میں کئی دفعہ کہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے معاملات اور ہیں. ایک بات ہمارے ایک انسپیکٹر ہیں, بیسک صاحب انسپیکٹر نجیب اللہ خان نیازی, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اب کیا کہیں, نیزہ بازی کے حوالے سے یا باقی چیزوں کو ایسے وہ باہر جانا چاہتا, بیٹی اس کی ساتھ جانا چاہتی ہے. اب اسے اپنا NOC کے لیے اپلائی کیا تھا. NOC سمپل سا دینا تھا, جا سکے, بیٹی کو لے جا سکے, کوشش کر سکے. صبح جسٹس خالد اسحاق کے پاس لگا ہوا ہے. ہماری طرف سے تو کوشش ہے بھائی, میں کوشش ہی کر سکتا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ اس طرح سے معاملات کو لے جا سکوں. مدد کرنا میرا کام ہے, میں دروازے نہیں بند رکھتا, یاد رکھیے گا. چلیں وہ دیکھتے ہیں جسٹس خالد اسحاق کل کیا کرتے ہیں اس بات کو. ماجد ستی قتل کیس بڑا مشہور زمانہ کیس ہے. راولپنڈی کی سیشن عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے
حاجی نواز کھوکھر کا آپ کو سنا ہے، تاجی کھوکھر کا سنا ہے، تو فرح نواز کھوکھر 3 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنا دی ہے اور سزا کے ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ فرح کھوکھر کو سخت سیکیورٹی میں، یعنی کیا ضرورت ہے میڈیا پہ ایسی چیزیں بتانے کی، نو نیڈ ایٹ آل، وہ میڈیا پہ بتایا گیا۔ ایڈیشنل جج سیشن جج جو ہے نا افشاں اجاز صوفی نے فیصلے میں فرح کھوکھر و تاجی کھوکھر کو عمر قید کے علاوہ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سزا جہاں مجرم کو فوری طور پر جیل منتقل کر کے سزا پر عمل درآمد یقینی بنا دیا۔ تھانہ صادقہ آباد میں یہ مقدمہ درج تھا جہاں ماجد ستی قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے، اور اب دیکھا جائے وہاں پر ہمارا سوشل میڈیا پہ ساری باتیں بڑی سامنے آتی ہیں یار آئے، لیکن کوئی ضرورت نہیں تھی، بس نو نیڈ ایٹ آل کہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا، چلیں اب لے آئیں آپ تو وہ آپ اپنی جگہ پر سمجھیے گا، لیکن یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں، زیادہ نیچے رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے، اس طرح لے کے جائیں گے تب ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہاں جو وہ اپنا خاتون امرسمن ہے نجمہ پروین صاحبہ، ان کی تعیناتی میں نے پہلے ڈاٹا مانگا تھا، وہ میں نے بیسیکلی بنیادی طور پر میرٹھ کے برعکس کہا ہے، میں نے کہا تعینات جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے میں نے لکھا ہے جناب، اور وہ بولے کوئی نہیں تھا یہاں پر، اور یہ جو نوٹس ہے یہ میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل لگا اور یہ کہا کہ جو معتصب پنجاب میں لگانا ہے نا وہ سیاسی بنیادوں پر تقرر کی ہے، میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، سیاسی بنیادوں پر تقرری کی ہے، اور ان کا اپنا اس صوبے میں تجربہ بتا دیں کتنا کوئی تجربہ نہیں، اور غیر شفاف تقرری سے عوام کے ادارے پر جو ہم نے کہا نا اعتماد جو ہے نا شدید مجروح ہے، اور آئینی طرز حکومت، شفافیت، معیاریت اور اداروں کی خود مختاری۔ میں نے ڈیٹا مانگا کہ اخبار میں اشتہار کب دیا، کون لوگ آئے، کس میں سے چنا گیا، یہ کیسے چنا گیا، ذرا یہ بھی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے، کیسے چنا آپ نے، یہ کیا بس ہے کیا، بس یہ ساری باتیں میں نے پورا ریکارڈ میں نے کہا ہے کہ ان کا آیا جائے، اور 7 روز کے اندر میں نے جواب مانگا، ورنہ پھر میں چیلنج کروں گا، وہ پھر چیلنج تو پھر آپ کو پتہ ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، میں نے انفارمیشن کمیشن کو بھی یہ بھجوایا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلی جو بات بڑی زبردست ہے، 1 لاکھ سے زائد پاکستان کی جانیں لینے والا کالعدم TTP کے سربراہ حکیم اللہ مسعود کی ہلاکت کے بعد مولانا فضل الرحمان نے انہیں شہید قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی اگر امریکہ کسی کو بھی مارے گا تو وہ شہید کہیں گے۔ اب یہ بڑی اچھا یہ لاجیکل بات ہے یا ان لاجیکل بات ہے، میں ان میں نہیں چلوں گا، مگر انہوں نے اور حالیہ بیان میں مولانا فضل الرحمان نے پاک فوج کے شہداء کے لیے تنخواہ دار شہید کے اصطلاح استعمال کی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، مناسب بھی نہیں، غلط ہے ویسے، یا مناسب کسی طرح سے بھی نہیں یار، جانے دے رہے ہیں یار تنخواہ دار، اب یہ چھوڑیں کتنے کے لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے پولیس بھی کر رہی ہے، میں بہت اختلاف ہے میرا، میں یہ CCD کے رویے سے بہت نالا ہوں اس حوالے سے، لیکن فوج کے حوالے سے اس کے تنخواہ دار یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتا، ہمارے لیے قربانی دے رہے تو قربانی کا دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور لیکن بعض جو باتیں ہیں نا جی وہ یہ توہین کے بطرف بات اپنی جگہ کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ہمت کر جاتے، عمران خان نے اگر یہ ہمت کی ہوتی تو یہ حالت کیا ہوتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور لوگوں نے یہ کی ہوتی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یاد رکھیں مولانا فضل الرحمان نے اگر یہ بات کی، یہ بات کسی اور طرف بھی جا رہی ہے، میں ابھی کھل کے بات نہیں کر رہا، میں دبے لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں، آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں اور تاریخی بڑی واضح طور پر آپ آگے ہیں جی، 2022 کے سیاسی حالات کا اگر آپ وہ معاملہ لے کر چلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ JGI فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، مولانا فضل الرحمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ تھے، اور وہ بیان جو زیر بحث آنا یا باقی دینا، تحریک عدم اعتماد لانا، بہت سی چیزیں ساری ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر حصہ ہیں، جو بہت سی باتیں ذرا سامنے آ رہی ہیں، میں ان قیاس رائیوں کی طرف بالکل نہیں پڑھنا چاہتا، میں کوئی ایسی بات آپ کو بتانا نہیں چاہتا جو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا مقصد کیا ہے میں اس پہ بھی نہیں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ اعظم نے مولانا فضل سخت تنقید کرتے شہداء کی قربانیوں کی توحید قرار دیا، کہنا مولانا سینئر ممتاز مذہبی رہنما ہے، انتخاب میں زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں احتیاط اور ذمہ داری ہیں، لیکن لوگ بات کرتے ہیں کہ خواجہ اعظم جب خود تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور کیا کیا لفظ استعمال کیے، میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ فوج نے وہ کیا ہڈیوں سے گوشت اتارنے ہو رہے خبر اور کوئی ویلیفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، جناب معافیا مانگے نا آج بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح، تو اپنی جگہ پر نا خواجہ صاحب آپ بھی تو معافی مانگے نا، آپ نے جو لفظ استعمال کیے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے، یہ لفظ آپ لوگوں نے استعمال کیے، بھگتے نا پھر آپ لوگ، لیکن یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہماری مرضی تو ہماری مرضی جو ہم مرضی کہتے رہیں تو یہ تو نہیں ایسا ہے، لیکن اب چیزیں بڑی گراؤنڈ پہ آ چکی ہیں،
کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. یہ ذرا ایک بڑی الارمنگ پوزیشن ہے میرے لیے, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے. یہ جو چیزیں کھل کے جو سامنے آئی ہیں نا, یہ ایک الارمنگ پوزیشن ہے. اس کدھر جائے گی؟ سنبھل کے رہیے گا, پھر بتاؤں گا آپ کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.